السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ شعبان کے روزے کی فضیلت۔ تو دیکھیے، شعبان کا مہینہ بڑا ہی متبرک اور فضیلت والا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا ہے، اور جب ماہ شعبان آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ بسا اوقات پورے مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے تھے، اور اس مہینے میں 15ویں تاریخ کا خاص اہتمام بھی کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 15ویں تاریخ کا آپ جو ہے روزہ خاص کر کے رکھا کرتے تھے، 15 شعبان کا۔ تو پتہ چلا کہ روزہ رکھنے کے اعتبار سے تو یہ مہینہ بڑا ہی اچھا ہے، اور اس مہینے کی 15 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں ہم سب کو روزہ رکھنا چاہیے، اس مہینے کی 15 تاریخ کو خاص کر کے۔ اور اس مہینے کی 15 تاریخ کو تو ہم روزہ رکھیں ہی، لیکن اگر ہو سکے تو دیگر تاریخوں میں بھی اس مہینے میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پورے کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ کبھی پورے مہینہ روزہ رکھتے تھے، کبھی اکثر جو ہے دنوں میں اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس مہینے میں روزہ رکھیں، لیکن پورے مہینے کا روزہ ہم لوگ نہ رکھیں، اس لیے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ چونکہ آگے رمضان کا مہینہ آتا ہے، اور جب ہم اس مہینے میں پورے کا پورا مہینہ روزہ رکھیں گے تو رمضان کا روزہ رکھنے میں تھک جائیں گے، اس کی لذت ختم ہو جائے گی۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزہ رکھتے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بڑی طاقت دی تھی۔ وہ اگر چاہتے تو سال کے 12 مہینہ روزہ رکھتے، لیکن اللہ نے انہیں طاقت دی تھی۔ ان کی طاقت میں اور ہم لوگوں کی طاقت میں بڑا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صوم وصال رکھتے تھے، اسی مہینے میں صوم وصال رکھا کرتے تھے، یعنی روزے پہ روزہ۔ تو جیسے بغیر سحری کیے، بغیر افطار کیے روزہ رکھتے تھے، سحری بھی نہیں کیا اور کل روزہ رکھ لیے، پھر افطار بھی نہیں کیے، پھر رات میں سحری بھی نہیں کیے، پھر پرسوں روزہ رکھ لیے، اس طرح سے روزے پہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو دیکھا دیکھی بعض صحابہ کرام نے بھی چاہا کہ میں بھی روزہ رکھوں، اور وہ رکھنا بھی شروع کر دیے تھے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، اور میرے جسم میں طاقت بخشتا ہے، تم اگر میری پیروی کرنا چاہو گے اس معاملے میں تو نہیں کر سکو گے، ایسا روزہ نہ رکھا کرو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو دیکھیے، یہ بڑا ہی متبرک مہینہ ہے،
جتنا ہو سکے، لیکن اگر کوئی نہ رکھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ یہ نفل روزہ ہے، مستحب روزہ ہے، فرض واجب نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے والا اور اس مہینے کی قدر کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا